بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 148 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلبہ انشاءاللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے لے کر آیت نمبر 11 ان اللہ کان علیما حکیما تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پچھلا سبق ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے حق میں للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ جی یوصیکم یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں فی شأن اولادکم تمہارے اولاد کے بارے میں، بما یوز کرو جو ذکر کیا جاتا ہے کیا کہ للذکر منہم کہ ان اولاد میں سے مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے مثل حظ الانثیین مثل حظ نصیب، نصیب کے معنی میں ہے حظ، اور لڑکیوں کے برابر دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ جی وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ ترجمہ دیکھیے، بس اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی بیٹی ہو فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف ہے۔ جی تو اب یہ مختلف صورتیں ہیں کہ ورثاء میں اگر ایک لڑکا ہو اور دو لڑکیاں ہوں تو دو لڑکیوں کو جتنا حصہ ملے گا اس کا ایک لڑکی کا دوہرا حصہ جو ہے نا لڑکے کو ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو لڑکی کو 1 ثلث ملے گا اور لڑکے کو 2 ثلث ملے گا۔ اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہو جیسے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ صرف لڑکیاں ہی ہیں، 2 سے زیادہ ہے تو ان کے لیے میت کے مال کا 2 ثلث ملے گا، فَلَهُنَّ الثُّلُثَا، ٹھیک ہے نا، اس میں ترکے میں سے 2 ثلث ملے گا۔ تو اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، تو اسی کو بتایا صاحب جلالین فَإِن كُنَّ الْأَوْلَادُ یعنی اگر اولاد میں سے نساء ساری عورت ہی ہوں فقط صرف اور صرف۔ اچھا مثل حظ الانثیین نصیب الانثیین اذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، یہ جب دونوں جمع ہو جائے لڑکے کے ساتھ یعنی 2 لڑکیاں ہوں اور ایک لڑکا ہو، یہ وہ والی صورت بتا رہے ہیں فله نصف المال ولهما النصف، تو لڑکے کے لیے آدھا مال ہوگا اور ان دونوں کے لیے آدھا ہوگا، تو یعنی درمیان میں آدھا کیا جائے گا مال کو، آدھا مال دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا جو کہ ان میں آدھا ہو جائے گا اور آدھا مال لڑکے کو ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ اور اگر لڑکے کے ساتھ ایک ہی لڑکی ہو، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، فَلَهَا الثُّلُث تو اس کو 1/3 ملے گا یعنی 33% لڑکی کو، وَلَهُ الثُّلُثَانِ اور باقی 66% 2 ثلث لڑکے کو ملے گا۔ وَإِنْ انْفَرَدَ هَذَا الْمَالُ اور اگر لڑکا اکیلا ہو تو سارا کا سارا مال اس کو مل جائے گا۔ اچھا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ لڑکی کمزور ہونے کے باوجود اس کا حصہ آدھا کیوں رکھا گیا، مرد کے مقابلے میں آدھا کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی مرد کے ذمہ چونکہ اخراجات گھر کے پورے کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کا حصہ دوہرا رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کے حصے صرف والد کی طرف سے نہیں آ رہے ہوتے بلکہ اس کو شوہر کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بیٹے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ الْأَوْلَادُ نِسَاءً ساری کی ساری لڑکیاں ہیں بھی فقط فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہے فَلَهُنَّ تو سب کے لیے ثلثا 2 ثلث ہوگا ما ترک جو ترک میں سے چھوڑا ہے میت کے، وَكَذَلْ اثنتان 2 کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ 2 ثلث ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی 66% سب کو ملے گا، باقی ورثاء کو، لِأَنَّهُ لِلْأُخْتَيْنِ اس لیے کہ وہ 2 بہنوں کو ہوگا، بِقَوْلِهِ وہ اس قول سے ثابت ہو رہا ہے فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ کہ وہ دونوں کے لیے 2 ثلث ہوگا جو اس نے چھوڑا، فہما اولا تو جب 2 سے زیادہ کے لیے یہ حکم ہے تو 2 کے لیے تو زیادہ بطریق اولا ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ اور دوسری دلیل صاحب جلالین یہ دے رہے ہیں کہ 2 کے لیے بھی یہی 2 ثلث والا حکم ہے، اس لیے کہ بیٹی ثلث کے جب بیٹی لڑکے کے ساتھ ثلث کے مستحق ہے تو لڑکی کے ساتھ تو زیادہ مستحق ہوگی بطریق اولا۔ اور ایک فقہ کے بارے میں 2 قول ہے، قیل صلۃ ایک قول تو یہ کہ یہ صلہ ہے یعنی موصول کا صلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فوق اثنتین اور یعنی ملانے کے لیے ہے،
اور دوسرا یہ کہ لدفع توہم وزارت النصیب وزارت العدد، دوسرا یہ کہ عدد جب زیادہ ہو جائے گا، یعنی دو لڑکیوں سے جب زیادہ ہوگی تو وہ اس میں ایک توہم پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ جو ہے نا، دو ثلث سے زیادہ کے مستحق ہو سکتی ہیں، یعنی لڑکیوں کی تعداد جب دو سے زیادہ ہوگی تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ دو ثلث سے ان کو زیادہ کا استحقاق ہونا چاہیے، تو اس طرح دور کرنے کے لیے فوقہ لے کر آ گئے بزیارت العدد لما فهم استحقاق الاثنين ثلثين من جعل الثلاث للواحد مع ذکر، کہ جب ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ اس کو ایک ثلث ملے گا، تو جب لڑکیاں بہت زیادہ ہوگی تو اس کو ایک ثلث سے پھر زیادہ ملنا چاہیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے فوقہ ہے۔ وان كانت واحدة، اور اگر وہ لڑکی ایک ہو، صرف ایک ہی ہو اور کوئی بھی نہ ہو، وفي قراءة بالرفع، ایک قراءت میں رفع کے ساتھ واحدة فكانت تامة، صورت میں کانت تامة ہوگا، ٹھیک ہے، کانت، فلها نصف، اس کے لیے آدھا مال ہے، اس کے لیے آدھا مال ہوگا۔ ولأبويه منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ولأبويه، اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی جو میت ہوتی ہے اس کے ماں باپ کے لیے لكل واحد منهما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک سدس ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں سے اس میں چھٹا حصہ ہے۔ ان کان له ولد، اگر ان کی اولاد ہو، فإن لم يكن له ولد، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، وورثه ابواه، وہ صرف والدین ہی وارث ہو جائیں، اور ان کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں۔ فلأمه الثلث، تو ان کی والدہ ماں کے لیے ایک ثلث ہے، ایک تہائی ہے۔ فإن كان له إخوة، اور اگر اس کے ساتھ بہنیں بھی ہوں، فلأمه السدس، تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، بعد وصیت، وصیت کرنے کے بعد۔ اچھا، یہاں سے اب والدین کی میراث کا حکم شروع ہو رہا ہے ولأبویہ سے، تو اس کی تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ولأبویہ یعنی والدین کی تین صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت ان کی یہ ہے کہ مرنے والی کی اولاد بھی ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو جب اولاد ہو یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کان لہ ولد، تو اس صورت میں والدین دونوں کو ایک سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور چھٹا حصہ ملے گا، باقی چار سدس جتنے بھی بچیں گے نا وہ اولاد میں تقسیم ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بالکل بھی نہ ہو، اولاد یعنی پوتے پوتی بھی شامل ہے، اس صورت میں یعنی والدین ہو تو ماں کو کل مال کا ایک تہائی یعنی ایک ثلث ملے گا، ٹھیک ہے، ماں کو ولأمہ الثلث ایک ثلث ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کی بہن بھائی بھی حیات ہیں، ان کان لہ اخوۃ، بہن بھائی بھی ہیں اس کے، تو اگر یہ بہن بھائی جو ہے نا اس کی موجودگی میں ہے، تو اس صورت میں ماں کو ایک ثلث ملے گا، نہیں ایک ثلث نہیں بلکہ وہ فلأمہ السدس، اس کو ایک سدس ملے گا۔ تو تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اولاد ہو تو ماں باپ کو ایک سدس ملے گا، اولاد بالکل بھی نہ ہو تو پھر ماں کو ایک سدس ملے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو پھر ماں کو جو ہے اس کی ماں کو ایک سدس ملے گا، سدس نہیں ملے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، یہ اس کو دیکھتے ہیں جی۔ ولأبویہ المیت، یعنی اس میت کے والدین کو یبدل منہما تبدیل کیا جائے گا، لکل واحد منہما، ہم میں سے ہر ایک کو السدس ایک سدس ما ترک میں سے، ان کان لہ ولد، اگر ان کی اولاد ہو، من ذکر او انثی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ونقطۃ البدل افادۃ انہما لا یشترکان فیہ، اور یہ جو بدل کا نقطہ ہے نا یبدل منہما، تو یہ افاد اس کا فائدہ ہے کہ انہما لا یشترکان فیہما، وہ دونوں اس میں مشترک نہیں ہوگی بلکہ صرف ماں کو ملے گا۔ والحقا بالولد، ولد الابن، اور بیٹے کے ساتھ پوتا بھی شامل ہے، وبالابی الجد، اور باپ کے ساتھ دادا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ مراد دیں گے تو دادا تک سب مراد ہوں گے، اور بیٹا مراد دیں گے تو پوتے تک سب مراد ہوں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے، وَرِثَهُ أَبْوَاهُ، صرف والدین ہی وارث ہے، فقط او مع زوج، یا یہ کہ شوہر کے ساتھ ہے، یعنی میت اگر عورت ہے تو اس کا شوہر، اور اگر مرد ہے تو اس کی بیوی وہ ہے، اور والدین ہی صرف۔ تو فلأمہ بضم المیم وکسرها، میم کے حمزہ کے ضمہ اور میم کے اس کے کسرہ کے ساتھ، فلأمہ بھی اور فلأمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فرارا من الانتقال من ضمۃ الى کسرۃ لثقلہ فی الموضعین، اور یہ ضمہ سے کسرہ میں کی طرف اس کو اس لیے منتقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قرات میں کسرہ کے ساتھ ہے لیکن فلأمہ سے امہ اس لیے کر دیا لثقلہ فی الموضعین، اس لیے کہ دونوں جگہ میں کسرہ پڑھنا فلأمہ یہ بہت مشکل ہے، اس لیے دونوں قراتوں میں ضمہ ہی پڑھتے ہیں۔ الثلث، ثلث المال، سارے مال کا ایک ثلث اس کو ملے گا، 33%۔ وما
يبقى بعد الزوج، یا یہ کہ جو زوج کو شوہر کو مل جائے گا اس کے بعد جو ملے گا وہ اسی کا ہوگا، والباقی للاب، اور باقی سارا کا سارا والد کا ہوگا۔ فإن كان له إخوة، اور اگر میت کے بھائی ہیں، یعنی شوہر یا بیوی وغیرہ نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، ای اثنان، یعنی دو، فصاعدا یا زیادہ، ذکورن و اناث، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، فلأم السدس، تو ماں کو ایک سدس ملے گا، ٹھیک ہے، چھٹا حصہ۔ والباقی للاب، اور باقی جو بچے گا بھائیوں کو، باقی جو بچے گا وہ والد کو ملے گا، ولا شیء للإخوة، اور بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وإرث من ذکر، وارث من ذکر ما ذکر، اور جو ذکر کیا گیا لڑکوں کا وہ بھی وارث ہوں گے، من بعد یہ تنفیذ وصیت، وصیت کے نافذ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی وصیت کرنے کے بعد۔ یوصی بہا بالبناء للفاعل المفعول، یوصی بھی ہے اور یوصا بھی ہے، ٹھیک ہے، معلوم مجھول دونوں پڑے جائیں گے۔ بہا او قضا بدین علیہ، یا دین اور قضا، دین اس کا ادا کرنے کے بعد۔ اچھا، وصیت کا حکم یہ ہے، وراثت کا حکم یہ ہے ترکے کا، کہ ترکے میں سب سے پہلے اس کے قرضے سب اتارے جائیں گے میت کے، اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے ایک تہائی میں سے وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو ترکہ بچے گا نا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تقدیم الوصیت علی الدین، اب وصیت کو دین کے اوپر مقدم کیوں کیا گیا؟ وان کانت مؤخرۃ عنہ فی الوفاء، اگرچہ دین کو پہلے ہونا چاہیے اور وصیت کو بعد میں ہونا چاہیے، للاہتمام بہا، اس لیے کہ وصیت زیادہ اہم ہے، وصیت کی اہمیت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میت نے اپنی قرضے کی بھی وصیت اس میں کی ہو۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم کہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہیں نفع کے اعتبار سے، نفع کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، فریضہ ہے یہ اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جی آباؤکم ابناؤکم مبتدا، یہ مبتدا ہے، اور خبر اس کی لا تدرون ایہم اقرب لکم، یہ پورا جملہ خبر بن رہی ہے۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا والآخرت میں کون تمہارے زیادہ نفع کا لحاظ رکھے گا وہ کوئی پتہ نہیں ہے تمہیں، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ فظان، پس بندہ گمان کرتا ہے کہ ان ابنہ انفع لہ، کہ اس کا بیٹا اس کو زیادہ نفع دے گا، فیعطیہ المیراث، اپنی ساری میراث اس کو دے دیتا ہے، فیکون الاب انفع، تو پھر بعد میں ہوتا کیا کہ اس کا والد اس کے لیے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ وبالعکس، اور اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وانما العالم بذلک اللہ، اور اس کا محض جاننے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ففرض لکم المیراث، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میراث کو فرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اگر تمہارے ذمے چھوڑ دیا، جب تم تو کس کو بناتے، تم تو اس شخص کو بناتے جو تمہارے لیے نفع نہیں دے گا۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما بخلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں، اس لیے اس نے میراث کا حکم انہی کے مطابق بیان کیا ہے۔ حکیمن، اور حکمت ہے، ہر عمل میں اس کی حکمت ہوتی ہے، ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، تو میراث کے حکم میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ فیما دبرہ لہم، جو بھی ان کے ذمہ لگایا ہے، ای لم یزل متصفا بذالک، یعنی ہمیشہ سے علیم ہے اور ہمیشہ سے حکیم ہے۔ وہی اشکال کا جواب ہے کہ کانا تو کا مطلب ہے کہ ماضی میں یعنی جاننے والے تھے اور حکمت والے تھے، ابھی نہیں ہے تو نہیں، یہ جو ہے نا کانا استمرار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والے ہیں اور ہمیشہ سے یہ صفت ان کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ سے حکمت والے ہیں۔ جی اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کی تعریف آپ نے کہہ لی، یوصیکم اللہ میں وصیت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔